11ویں سے خوش ہوتا ہے، جھنڈے چڑھاتا ہے، یاغوت بولتا ہے، رات بھر نماز نہیں پڑھتا، 2 رکعت فجر کی فرض پڑھ لیتا ہے، تو اس کی نماز جنت میں لے جانے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے، یہ بھرو سرکار نے یہ سکھایا۔ کون ہے غوث اعظم؟ ایک مرتبہ انہوں بھی بہت بڑے ولی تھے، غوث اعظم سے ملنے کے لیے آئے۔ کیسا آئے؟ لوگ گھوڑے پہ آتے، اونٹ پہ آتے، ہتھی پہ آتے، جہاز میں آتے، ٹرین پہ آتے، ٹیکسی میں آ کے، کار میں آتے، نہیں بائک پہ آتے، نہیں سائیکل پہ آتے، نہیں تو پیدل آتے۔ لیکن یہ بزرگ کیسا آئے معلوم ہے آپ کو؟ انہوں شیر پہ بیٹھ کے آئے۔ سبحان اللہ۔ کس سے؟ غوث اعظم سے ملنے کے لیے آئے، شیر پہ بیٹھ کے آئے۔ بیٹھ سکتے کوئی بھی، شیر کو دیکھ کے بھاگ جاتے لوگ۔ کئی لوگوں کے پتلونا خراب ہو جاتے شیر کو دیکھتے۔ شیر تو شیر ہے، یہاں جھنگور آ جائیں تو پوری پبلک اٹھ جاتی۔ اتنے تو ڈرپوک ہے ہم لوگ، کوئی چپکلی دکھتے ہی پورا جلسہ کدھر کی انہوں بھاگنا شروع کرتے۔ ہاں، اب اگر سانپ آ گیا، شیر آ گیا تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ شیخ رحیم صاحب کو بولیں گے یہاں کا گورا گیا شیر کو آنے کے مقام پہ۔ تو وہ شیر پہ سوار ہو کر آ گئے، وہ بزرگ، ان کی بھی بہت پہنچ تھی، وہ بھی اللہ کے محبوب تھے، غوث اعظم سے ملنے کے لیے آ گئے شیر پہ سوار ہو کے۔ جب شیر کے پہ سوار ہو کے آ کے شیر کو باندھ دیے، غوث اعظم سے ملنے کو آئے، تو ان کی شرط یہ تھی کہ جہاں بھی جس ولی سے ملنے جاتے شیر پہ جا کے ملتے، شرط یہ تھی کہ ان کے شیر کو ایک گائے کھلانا۔ غوث اعظم بہت امیر تھے، آپ کو نہیں معلوم، ان کے تجارت کے جہاز چلتے تھے، اور ان کے نیا ہزاروں گھوڑے، ہزاروں گایاں، بھینساں، زراعت غوث اعظم کی، مگر دل میں کچھ بھی نہیں، دل میں اللہ کی محبت۔ یہاں نماز میں ٹھہرے تو میری دکان کیسی چل رہی کہ وہ غلے میں کوئی بچے کو کھڑا کر کے آیا، انہیں خفل توڑ کے بھاگ گیا تو کیسا ہوں گا؟ 1000 روپے میرے، یہ ہماری نماز ہو رہی۔ اور غوث اعظم کے جہاز ہی جہاز چل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ خادم آ کے بولے حضور اپنا جو تجارت کا جہاز آ رہا تھا ڈوب گیا۔ غوث اعظم بولے الحمدللہ۔ یہ بھی سنتے جاؤ کہ غوث اعظم نے کیا ہم کو سمجھایا ہے۔ جہاز ڈوب گیا تجارت کا، مال پورا، تو غوث اعظم بول رہے الحمدللہ۔ الحمدللہ کب بولتے؟ خوشی کی خبر پہ بولتے رہا۔ دولت ملی وہ تو الحمدللہ، انہوں مر گئے وہ تو الحمدللہ بولتے، انا الہ راجعون بولتے نہیں۔ مٹھائی کا ڈبہ الحمدللہ، رحیم یا بریانی کھلائے الحمدللہ، اگر انہوں کو نمک کھلائے تو لا حول ولا قوت۔ نہیں بولتے، خالی اگر چائے میں جو ہے شکر نہیں رہے تو کیا ہے بول کے رکھ دیا میں، وہاں الحمدللہ بولتے ہیں ہم لوگ۔ ہم تو بولتے نقد ہوا تو الحمدللہ۔ تو غوث اعظم کا پورے تجارت کا دامن ہی ڈوب گیا۔ خادم آگے بولو تجارت کا جہاز ڈوب گیا۔ غوث اعظم نے کہا الحمدللہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کے وہی خادم اطلاع دیا حضور وہ غلط سی خبر، ہمارا جہاز آ رہا۔ تو غوث اعظم نے کہا الحمدللہ۔ خادم پریشان ہو گئے، یہ کیا ہے؟ غم کی خبر بھی آئی تو الحمدللہ، خوشی کی خبر بھی آئی تو الحمدللہ، ہر حال میں الحمدللہ۔ اس لیے خادری کس کو بولتے ہیں معلوم؟ بے ارادہ جینے والے کو خادری بولتے۔ خادری مشرب وہ ہوتا اپنا ارادہ کچھ بھی نہیں رکھنا، سب ادھر کا ارادہ ہونا۔ بے ارادہ جینے والے کو خادری بولتے۔ خالی میں خادری ہوں بول کے نہیں چلتا۔ خادری وہ ہوتا ہے جس کا ارادہ ہی کچھ نہیں رہتا، جو ارادہ چلتا ہے اللہ کا چلتا ہے۔ ہاں، بے ارادہ خادری ہوتا ہے وہ۔ سن لیے خادریوں، یہ سکھایا ہمارے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے۔ اس لیے بینو سرکار نے لکھا کہ پیران پیر کیسے توکل عنایت اور کیسے پیران پیر تھے کہ کچھ اثر نہیں ہوتا تھا، بے ارادہ جیتے تھے۔ غوث پاک کچھ ہو، ایک مرتبہ غوث پاک درس دے رہے ہیں، شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے سانپ گر گیا، پورے آپ کے بدن مبارک پہ پھرا، ادھر پورا سر پہ گیا، وہ کرا۔ غوث اعظم ویسی درد دے رہے، آخر میں پھر کے تنگ ہو کے سامنے آ کے ایسا پھن پھیلا کے کچھ دیر ٹھہرا، پھر چلے گیا۔ غوث اعظم دستگیر سے بعد میں مریدوں نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ نہ اٹھے نہ حرکت کرے، وہ سانپ پورا پھرا، پھر آگے بولا
تو وہ सांप نہیں تھا, وہ आजमाइश थी अल्लाह की तरफ से, और मेरी इस्तिकामत देखने के लिए आया था. तवक्कुल तो है, तकदीर पर आपको भरोसा तो है, आप अल्लाह को मानते तो हैं, देखना कहीं ये सांप से तो नहीं घबराते. आजमाया गया, वो सांप नहीं था, वो जिन था. पूरा देखा, उसके बाद आके बोला हुजूर गौसे आजम, मैं कई औलिया को आजमा लिया, लेकिन आप में जो इस्तिकामत है किसी में नहीं है वैसी इस्तिकामत. बेइरादा जीने का नाम है कादरियत. इसलिए गौसे आजम से कहा गया आपने तो अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया हर हाल में. खुशकी की खबर भी आई तो अल्हम्दुलिल्लाह, गम की खबर भी आई तो अल्हम्दुलिल्लाह. आखिर क्या माजरा है? गौसे आजम ने कहा बाबा मामला कुछ नहीं है. जब गम की खबर आई जहाज के डूबने की, तो मैं अपने दिल की तरफ नजर डाल के देखा, कहीं मैं गम में हो कि अल्लाह से तो गाफिल नहीं हो गया, रंज तो नहीं आ गया माल के डूबने सा, अल्लाह की तरफ नजर टिकी हुई है. तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह से अपना रिश्ता जुड़ा हुआ है, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत है. ये गौसे आजम की तालीम है. घबरा के मुल्लाओं के पास नहीं जाते, अल्लाह को पकड़ते, दरगाह को आते. फिर उसके बाद खुशी की खबर आई, तो खुशी की खबर में भी इसलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोला, खुशी में मैं कहीं दिल उछल तो नहीं गया, अल्लाह से गाफिल तो नहीं हुआ. तो देखा खुशी में भी अल्लाह से ताल्लुक जुड़ा हुआ है, तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह. ये है कादरियत. समझे? कादरी होना कोई आसान बात नहीं है. कादरी हुए तो बेइरादा जीने का ढंग सीखना, जो होता अल्लाह की तरफ से होता समझना. कि नुकसान हो गया, रो रहे, उनको पकड़ रहे, उनको पकड़ रहे, उनसे अगरबत्ती ला रहे, उनसे जो है ना चिराग ला रहे, उनसे जो है वो कर रहे, और पैसे खर्चते जा रहे. सीधा बहनों साहब की दरगाह पे जाके बोले हुजूर ऐसा हो गया, आप बेइरादा जीते हैं, आपके सदक़े में हमको भी बेइरादा बना दीजिए. हो गया काम. हाँ, किधर खुशी में भी रहना हम कादरी है, शुक्र है परवरदिगार का. हाँ, मैं कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे खदीर का. हाथों में मेरे दामन है, मेरे हाथों में पीराने पीर का. इसमें जमे रहना, इस्तिकामत रहना, तवक्कुल रहना. वो आजमाने के लिए आया था, तवक्कुल है कि नहीं है. ऐसा तवक्कुल करे कि शैतान भी घबरा गया. उन्हें खुद बोल के गया कि ऐसा तवक्कुल तो मैं देखे नहीं. वो गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है. फिर एक दिन शैतान आया, बोलते बोलते मैं इधर आ गया. शैतान आके बोला हम आपकी इबादत से बहुत खुश हुए, ये लो, और आज से हर हराम चीज हलाल. अब आप नमाज पढ़ो, नको पढ़ो, आप जो चाहे करो, हराम चीज इस्तेमाल करो. हम इतने खुश हो गए हैं, आज से हम परमिशन देते हैं आपको, हराम भी कर लो, नमाज भी मत पढ़ो, हम आपको परमिशन दे रहे हैं. आवाज आई, एक बिजली चमके, एक सूरज जाहिर हुई. सूरज जाहिर हो कि ये बोल रही हम आपके इबादत से बहुत खुश हुए, क्योंकि आप 25 साल तक जंगलों में थे. तो उन्हें यह आके धोखा देने लगा. तो हुजूर गौसे पाक ने कहा ला हौला वला कुव्वता अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. चल जा, किसको धोखा दे रहा, किसको धोखा दे रहा, चल यहां से जा, बोले गौसे पाक. हाँ, उन्हें फिर बदल के आ गया. आगे बोला पीर आए अब्दुल कादिर, आप अपने इल्म से बच गए, आप अपने इल्म से बच गए. गौसे पाक बोले फिर धोखा दे रहा, ए गुस्ताख, आदम को सजदा नहीं करने वाले, फिर दे रहा मेरे को धोखा. मैं अपने इल्म से नहीं बचा, अल्लाह के फजल से बचा. यह है बेइरादा जीना. मैं अल्लाह के फजल से बचा हूं, मैं अपने इल्म से नहीं बचा. लोगों ने पूछा हुजूर आप शैतान को कैसा पहचाने, यही शैतान है बोल के. बोले उसके बोल से पहचाना, बोल से पहचानना. कादरी हो तो पहचानते. क्या ऐसा पहचाने? इसलिए कि शरीयत किसी को भी माफ नहीं है. उसने हमको बोला कि शरीयत छोड़ के जो चाहे कर सकते हैं, हराम को हलाल, हलाल हराम जो चाहे, नमाज छोड़ सकते हैं, नमाज किसी को भी माफ नहीं है. तो वो हमारे को आके बोल रहा है कि जब रसूलुल्लाह ने शरीयत बनाई है तो हम रसूल के गुलाम हैं, और किसी को शरीयत माफ नहीं है. इसलिए हम कितना भी औला को चाहते हैं, लेकिन शरीयत को नहीं छोड़ना है. कितने भी है, इसलिए हर काम करना, नमाजों की पाबंदी करना, मस्जिदों को आबाद करना, झूठ नहीं बोलना, रोजे रहना, ज़कात देना, इबादतें करना,
शरीयत की पाबंदी करना, औलिया से मोहब्बत रखना। तो मैंने उसके बोल से पहचाना कि वो शैतान है, क्योंकि शरीयत किसी को माफ नहीं है, किसी को भी नमाज माफ नहीं है। तो उसने के बोल से पहचाना कि ये शैतान की बोली हो सकती है। तो पता चल गया जो मुर्शिदा बन के बैठे हम दिल की नमाज पढ़ते, समझना बड़ा शैतान है। हाँ, समझ गए आप? कोई मुर्शिद आपको मिला, हम दिल की नमाज पढ़ते हैं, हम आपको जो है ना गौसे आजम तक पहुंचाते। तू नहीं पहुंचा, नमाज नहीं पढ़ता। हाँ, गौसे आजम 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े हैं। समझे आप? अब आप नमाज पढ़ेंगे? हाँ, काम कहीं बैठे पढ़ेंगे, बोलो नाम यहाँ क्या किधर है? तुम अमेरिका में है क्या? हाँ, इधर से सुनो, सब लोग आप बोलेंगे पढ़ेंगे, बता तुम खामोश सोच रहे नहीं पढ़ते क्या? पढ़ना, पढ़ते नहीं पढ़ते? हबीबिया मस्जिद में पढ़ना पढ़ते? हाँ, सुने बच्चों, नमाज पढ़ना। गौसे आदम 15 साल तक एक पैर पे ठहर के कुरान खत्म करते थे रात को। ये शान है गौसे आदम की। आपको कुरान पढ़ना आता? अब जैसा करें तो कुरान भी सीखना आता होगा आप लोगों को। कुरान पाक नहीं पढ़ते, अलिफ बा ता सा, फिर वही से यार कुरान, वो अलिफ बा ता पढ़े तो फिर उसके बाद आता अलिफ लाम मीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो सूरह याद करना, कुरान पाक पढ़ना। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वहां से बलाएं खुद ब खुद भाग जाती है। और हमारे कहने टीवी देख रहे, पूजा हो रही है हमारे घर में। मैं बोला तो लोग बोले कहाँ हो रही है हमारे घर में पूजा, हम तो मुसलमान है ना। वो टीवी पे क्या हो रहा? वो फिल्म में पूजा कर रहा उन्हें, वो स्टोरियों में क्या बोलते हैं सीरियल में पूजा हो रही नहीं देख रहे हैं। वहां पूजा कर रहे हैं आप बैठ के, फौरन बंद नहीं कर देना। हाँ, इसलिए ये घरों से पूजा निकालो। इसलिए ये देखते देखते हाल ये हो गया लीडरों का, जाके शिरकिया जुलूसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। अल्लाह तुम्हारे को दोज़ख का पानी पिलाएगा, बचो इन चीजों से। शिरक से अगर टीवी पे देख रहे हैं ऐसा सीन आया तो बंद कर देना। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा पिक्चर देखना बोल के कहीं बोली के मौलाना बोले थे वो सीन बंद करो, बाकी सीन तो देख सकते ना। पूरे ही नहीं देखना, पिक्चर क्या देखते हैं। अब टीवी पे अब मदनी चैनल चलता वो देखो, क्यों टीवी चलता वो देखो, जहाँ कुरान की तिलावत हो रही है, हदीस बयान की जा रही है, या रसूलुल्लाह के नारे हो रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं, वो देखो। नहीं तो फिर आप कामयाब होंगे, गौसे आजम की नजर पड़ेगी। गौसे आजम दस्तगीर को आके शैतान ऐसा भटका। 15 साल तक गौसे आजम एक पैर पे ठहर के कुरान की तिलावत किया। ऐसे गौसे आजम है, इसलिए हम उनका जलसा मना रहे हैं। लोग आप बोले नमाज को नहीं बोलते, अरे हमारी जैसी नमाज तू कहां पढ़ता? गौसे आजम का चाहने वाला 2 रकात नमाज पढ़ रहा था तो कबूल हो जाती। तू रात भर नमाज पढ़ा तो कबूल नहीं होती, क्योंकि तेरे दिल में मोहब्बत नहीं है। सलातो सौम इबादत से कारमी आयत, न तेरी नमाज काम आती है, न तेरा रोजा काम आता है, न इबादत काम आती है। इबादत उसकी काम आती है जो 11वीं शरीफ करता है या गौस कहता है नमाज पढ़ता है। इसलिए वो आगे शेर लेके हजरत, जब शेर लेके आ गए हजरत तो बोले कि मेरे शेर को शर्त ये है हुजूर गौसे पाक, एक गाय होना मेरे शेर को। तो गौसे आजम बोले जाओ भाई इनके शेर को दावत करो, हम इनकी दावत करें, तुम ना शेर की करो। जाओ जाके अस्तबल से जो है ना एक गाय को लेके जाओ, अच्छी मोटी ताज़ी, शेर का इस्तकबाल करो उसका, इनके शेर का। गौसे आजम मेहमान नवाज थे, हर एक को खिलाते थे गौसे आजम। इतना खिलाते थे, खिलाने पे याद आ गया मेरे को। सुनाओ ना को सुनाओ। मिस्र के एक साहब आके रहने लगे गौसे पाक के पास, मुरीद हो गए, रहने लगे। अब बहुत दिनों के बाद बोले हुजूर इजाजत दीजिए, फिर मैं मिस्र को जाना चाहता हूँ। तो गौसे आजम बोले खाली गए घुस जाते, एक चीज ले लेके चले जाओ। क्या है ये? अब मुंह खोलो, उंगलियां दाखिल कर दिए, चूसो बोले। हाँ, आज अच्छी अच्छी बातें निकल जा रही। ये शेख रहीम साहब की मोहब्बत है। हाँ, शेख करीम साहब की, शेख रहीम साहब की, शेख नदीम साहब की, शेख फहीम साहब की, और कौन शेख छूट गए? शेख मतीन वसीम साहब की। ये सब सबकी आंख में मीम है, ये सब मोहम्मद की मीम है। तो बोले गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मेरी उंगलियों को चूस ले। उन्होंने चूस लिए। अब जाओ बोले,
اب تم کو درجے مل گئے، برکتیں۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں عمر بھر کھانا کھایا نہ پانی پیا، سبحان اللہ سبحان اللہ نہ میرے کو کھانے کی ضرورت پڑتی تھا نہ پینے کی ضرورت پڑتی تھی، نہ عمر بھر مر کے دم تک بھی انہوں کھانا نہیں کھائے پانی نہیں پیے۔ یہ غوث اعظم کا فیض ہے۔ ہم کو تو انہوں کھانا کھلا رہے 11ویں کا، کھاؤ نا ٹوٹ کے کھانا، ایک مشکا پوری کھا جانا۔ شیخ کریم صاحب بھی پریشان ہونا، رحیم صاحب بھی، یہ کیا ہو گیا بھائی بول۔ وہ ہے غوث کے کھانے میں برکت، انگلیوں میں دیکھے برکت کیسی ہے۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پہ گئے، ایک صاحب کے پاس، حضرت علی بن حیتی رضی اللہ عنہ بہت بڑی شخصیت ہے، ان کی عیادت کے لیے گئے، انہوں کسی گھر میں تھے بغداد میں، تو حضرت شیخ علی حیتی بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑی خاص کیفیت کے مالک تھے حضرت شیخ علی بن حیتی، اور غوث اعظم کے بڑے معتقد تھے۔ اور جب غوث اعظم نے کہا نا قدمی حاضی علی رغبتی کلی ولی اللہ، جب یہ ارشاد فرمایا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہ غوث اعظم کی کرسی کے بازو بیٹھے ہوئے تھے، عملاً اٹھ کے، لوگاں تو دور دور بولے، آپ عملاً اٹھ کے حضرت علی حیتی بن حیتی سرکار کے پیروں کو لے کے اپنے کندھوں پہ رکھ دیے۔ وہ شان ہے حضرت علی بن حیتی کی۔ جب وہ بیمار ہوئے تو غوث اعظم ان کی عیادت کے لیے گئے، عیادت کو بھی جانا سنت ہے، سبحان اللہ ارے ہو جان تو بیمار بول کے نہیں پڑھنا، جانا، لوگوں کی اپنے بھائیوں کی عیادت کرنا، ان سے پوچھنا، مریضوں کو تشفی دینا، یہ بھی قادریوں کا کام ہے۔ گئے آپ جا کے دیکھے تو وہاں 2 کھجور کے درخت 4 سال سے سکے ہوئے پڑے ہوئے، اب وہ لوگ جو ہے کاٹنے کی سوچ لیے۔ وہ صاحب روایت کر رہے ہیں کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ اب اس کو کھجوروں کو کاٹ دینا، یہ 4 سال سے پھل نہیں دے رہے ہیں، سوکھ گئے۔ تو غوث اعظم نے پانی منگایا، ایک جھاڑ کے نیچے وضو کرے، ایک جھاڑ کے نیچے نماز پڑھے۔ غوث اعظم ایسا وضو کر کے ہٹے ہرا بھرا ہو گیا، نماز پڑھ کے ہٹے ہرا بھرا ہو گیا، حالانکہ 8 دن میں اس کو پھل لگ گئے، حالانکہ وہ موسم کھجوروں کے پھل کا نہیں تھا، اور ایسے میٹھے کھجور ہوئے کہ وہ پریشان ہو گئے، 8 دن میں کھجوریں آ گئے، اور ایسی میٹھے کھجور ہو گئی۔ غوث اعظم کیا کرے، خالی وضو کرے نماز پڑھے، سبحان اللہ سبحان انہوں تو پورے بگونے لے کے نماز پڑھتے پھر رہے، نہ ہوا کبھی، ابھی کرونا میں بنیچ ہو گئے انہوں۔ کیا ہوا دیکھے غوث اعظم کی غلامی کا اثر، ہمارے پہ کوئی کرونا کا اثر نہیں ہوا، نہ ہو اللہ کرے، اللہ تکبر سے بچائے، ہم تو غوث اعظم کی غلامی کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو وہ تر و تازہ ہو گئے، کھجور دینے لگے درخت، 8 دن میں کھجور تیار ہو گئے، انہوں خوش ہو کے غوث اعظم کی بارگاہ میں کھجور لگا کے پیش کرے، حضور یہ 8 دن میں تیار ہو گئے، آپ اس کو قبول فرمائیے۔ تو بزرگوں کے پاس نذرانہ دینا بھی اولیاء کی سنت ہے۔ ہاں، اس وجہ سے ہم اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے مرشد کو، اپنے ولیوں کو، اچھے لوگوں کو نذرانہ دیتے ہیں، ان کو کام ہے کہ ان کو قبول بھی کرتے ہیں۔ ہم انہوں بول رہے ہیں بزرگاں نذرانے لیتے ہو، ان کو نظر ملتی، تم کو سخر ملتی، سخر بولتے دوزخ۔ یہ ہے، یہ بزرگاں کے پاس گئے تو غوث اعظم نے قبول کیا اور دعا دی، اب جاؤ تمہارے جھاڑ کبھی بھی سوکھیں گے نہیں۔ یہ فیض ہے کلی کرنے کا، یہ فیض ہے 1 سیکنڈ میں وہاں بیٹھنے کا کہ سوکھے ہوئے درخت بھی ہرے بھرے ہو گئے۔ تو اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نام لے رہے ہیں، جب ان کا اثر یہ ہے تو نام میں بھی اثر ہے، اس لیے میں فدا ان نام پر۔ نہیں جی شعر کیا ہے، جب پکارا آپ کو مشکل میری آساں ہوئی، صدقے جاؤ نام پر، کیا ہے اثر یا غوث پاک۔ اس لیے ہم 11ویں کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں۔ اب آ جائیے شعر کے پاس، سبحان اللہ شعر لا بولے غوث پاک بولے دیو ان کو بکرا دیو، مہمان اپنے مہمان ہیں شیر صاحب بھی۔ اب بکرا، اب وہ صاحب خادم صاحب گائے کو کھول لے گئے، وہاں ایک مریل کتا غوث اعظم کے در کا بیٹھا ہوا تھا، سبحان اللہ سبحان انہیں دیکھا یہ گائے کو کہاں لے جا رہے ہیں، انہیں بھی گائے کے ساتھ چلنے لگا۔ اب گائے بھی چل رہی، کتا بھی چل رہا، گائے بھی چل رہی، کتا بھی چل رہا، یہاں تک کہ وہ خادم لا کے شیر کے سامنے ڈال دیے۔ شیر ابھی ایسا پنجہ اٹھا رہا، یہ دبلا پتلا کتا کیا کرا معلوم، شیر کا نرلا پکڑ لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ شیر مر گیا
اور اعلیٰ حضرت نے شعر لکھ دیا کیا دبے جس کی حمایت پہ ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ یا غوث یا غوث یا خواجہ نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں زندہ آباد فیضان بحر العلوم سگے درگاہ جیلانی شو اگر قرب خدا چاہتے ہو تو یعنی وہ شاعر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی قربت چاہتے ہیں تو غوث اعظم کے در کے کتے بنو ان کا کتا وہ بھی مریل کتا یہ ہے تگڑا کتا کیا ہوگا شیر کو مار دیا کتا وہ ہے کس کا شیر غوث اعظم کا اس لیے میں بولتا ہوں قادری ہو چشتی ہو سہروردی ہو نقشبندی ہو سنی ہو مت گھبراؤ تمہارے پیچھے ایسی ایسی طاقتیں ہیں کسی لیڈر کے ڈرانے سے انہیں ڈرا دیا آر ایس ایس والے ایسا کریں گے بی جے پی والے ارے بی جے پی آر ایس ایس اگر شیر بھی ہے تو ہم غوث کے کتے ہیں سبحان اللہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے لیڈر صاحب آپ ڈرو آپ اپنے گھر میں بھر لو ہم کو گھر بننا نہیں ہے ہم کو غوث اعظم کی غلامی کرنا ہے سبحان اللہ اس لیے کسی بھٹیچر لیڈر کی باتوں میں مت آؤ ہم نہیں ڈریں گے ہم ہندوستان میں رہنے والے ہیں یہ ہندوستان خواجہ کا ہندوستان ہے یہ غوث اعظم کا ہندوستان ہے خواجہ نے بھی غوث اعظم کو پکارا ہے سبحان اللہ اور مدد کے لیے پکارا ہے تو شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا کیا دبے جس کی حمایت پہ ہے پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا اور پنجہ کیا ہے بحر الطرفات کہتے ہیں مثال آسماں سر پر مریدوں کے تیرا پنجہ سبحان اللہ مثال آسماں سر پر مریدوں کے تیرے پنجہ تو ہر ایک بات پہ قادر ہے یا غوث محبوب سبحانی سبحان اللہ یعنی بیرون سرکار کا عقیدہ دیکھو کہ سرکار غوث اعظم اپنے مریدوں پہ ایسا ہاتھ رکھتے ہیں کہ جیسا آسمان ہے کوئی بلا آ نہیں سکتی کوئی آفت آ نہیں سکتی اس واسطے غوث اعظم کے مرید بنو سرکار غوث اعظم بول رہے میرا ہاتھ مریدوں پر ایسا ہے جیسا آسمان مثال آسمان سر پر مریدوں کے میرا پنجہ تیرا پنجہ تو ہر ایک بات پہ قادر ہے یا محبوب سبحانی یعنی غوث اعظم کو ایسی اللہ نے قدرت دی ہے اس لیے غوث اعظم نے کہا اے میرے مرید مت گھبرا لا تخف مریدی اللہ ربی اے مرید میرے اے مرید مت گھبرا اللہ میرا رب ہے اللہ نے مجھے ایسے مرتبے دیے ہیں کہ میں ان مرتبوں سے تیرا کام کر دوں گا تو مت گھبرا جب غوث اعظم نے نہ گھبرا تو ہم کا کیوں گھبرانا تو پتا چلا آپ سچے غلام نہیں ہیں ان سے گھبرا رہے ان سے گھبرا رہے لیڈروں کے سے گھبرا رہے ان سے گھبرا رہے ان سے گھبرا رہے ارے ہم ان سے گھبراتے نہیں ہیں ہم غوث اعظم کی غلامی کرنے والے ہیں اب آپ کو بھی بول رہا ہوں جلسہ اس لیے کریں کہ مت گھبراؤ ڈرو مت کسی سے کوئی بھی حکومت آنے دو حکومت تو غوث اعظم کی ہے ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی وہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کیسا بناتے ہیں ولی غوث اعظم جس کو چاہے ولی بناتے ہیں ایک شخص غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہا حضور میرے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے میری بچی کی شادی ہے کچھ عنایت کیجئے غوث اعظم کے پاس اس وقت بظاہر کچھ بھی نہیں تھا بہت دیر دیکھے کوئی نذرانہ وغیرہ نہیں آیا تو غوث اعظم نے اس سے کہا میاں یہ چھری لے اور یہ جو ہے رسی لے میں جیسا بولا تھا کرتے کرتا ہوں تو جاؤ یہ رسی لو یا چھری لو چھری لے جاؤ رسی لے جاؤ وہ فلاں مقام ہے وہاں جھاڑ ہے وہ جھاڑ کو ایک کو رسی کا ایک سرا بنو ایک سرا اپنے کو بن لو جب تم لٹک جائیں گے نا تو چھری سے کاٹ دینا رسی کو انہوں نے بولے اچھی بات ہے اب کچھ ہوگا بھی بول کے انہوں نے بیچارہ لے لیا وہاں جا کے دیکھا تو ایک بہت بڑی وادی ہے اور جھاڑ ہے اب انہیں پریشان ہو گیا جھاڑ کو میں لٹکا کاٹا تو سیدھا ہٹنی پٹنی گولے تھے یہ کیا کر دیا غوث اعظم ارے میں ان سے دولت منگا مت دیتے تھے میرے کو گھبرا کے وہیں بیٹھ گیا جھاڑ کے بعد رو لیتے ہوئے کیا کروں کوئی اب الٹا جو ہے مانگنے کچھ گیا مل گیا کچھ اب یہاں تو موت ہی تھے
اب کیا ہوں گا؟ یہ اولیاء کی حکمتیں اولیاء جانتے ہیں. اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں معلوم؟ جو بولے ہاں سر یس، یہاں ہم عقل نہیں دوڑاتے، عقل دوڑاتے شیطان قبضہ کر لیتا. اولیاء کی بارگاہ میں عقل نہیں دوڑانا، عقیدت دوڑانا. ہاں اس لیے اب اس کو عقیدت نہیں تھی، انہیں تو دولت کے لیے آیا تھا، بیٹھ گیا وہاں. ایک صاحب درسے سے گزر تھے، انہیں بولے کیا بات ہے بھائی اتنے سست کائی کو بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ ارے ماجرا کیا ہے بھائی، میں غوث اعظم کے پاس گیا تھا دولت لینے کے لیے، دولت کا بجا موت دے دی ہے میرے کو، اب میں لٹکنے لگ رہا ہوں. ارے ہوا کیا؟ ہوا کہ یہ حضرت جو ہے چھری دی ہے، رسی دی ہے، ایسا لٹک کے چھری کو رسی کو کاٹ دو. بولے کاٹا تو میں رہوں گا کیا، تم ہی بولو بلاؤ. تو غوث اعظم، تو انہیں بولا غوث اعظم دیے تمہارے بھی رسی چھری؟ ہاں. تو پھر تم نہیں چاہتے؟ نہیں بھائی میرے کو تو دولت ہونا ہے، میں کیا مروں کیا؟ بولے تم میرے کو چھری اور رسی دیتے؟ ہاں دیتے. ہاں تم جتنی دولت بولے میں دیتا ہوں تمہارے، تم یہ رسی اور چھری میرے کو دے دو. تو انہوں نے بولا ہو بھائی لے لو آپ ہی. ہاں میرے کو یہ رسی چھری نہیں دولت. بولے وہ مکان ہے میرا، جاؤ وہاں پہ دے لو جتنی چاہے دولت دے لو. انہیں ادھر آیا تو اس کو دولت مل گئی. یہ خوش ہو گیا، ابا کیا دولت ہے بھائی، پوری گھر سے زیادہ، جتنا مانگے اس سے بھی زیادہ مل گیا اس کو. ادھر اس کو دولت مل گئی، ادھر وہ شخص ایک سرا مانا درخت کو، ایک سرا اپنے کو مانا، لٹک گیا. لٹک کے غوث اعظم کے ارشاد کے مطابق رسی کو کاٹا، اڑتے اڑتے غوث اعظم کی خانقاہ میں آ گیا. ایسا اڑاتے ہیں غوث اعظم، خانقاہ میں آگے گر گیا. لوگ پریشان ہو گئے، دیکھے بولے ارے چھری رسی لے جانے والا ایک، آنے والا دوسرا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو غوث اعظم بولا جو چاہتا تھا اس کو میں وہ دے دیا. اس کو دولت کی خواہش سے اس کو دولت دلا دیا، اس کو ولایت کی خواہش سے اس کو ولی بنا دیا. نعرہ غوث، نعرہ غوث، غوث کا دامن. یہ ہے غوث اعظم. حضور بحرون تذکرہ لکھتے ہوئے غوث الثقلین کا یہ واقعہ لکھتے ہیں سرکار بحرو علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. اور حضور لکھے ہیں کہ 100 لوگ آئے تو غوث اعظم نے کہا کیا مانگتے ہیں مانگو. ایسا ارشاد فرماتے تھے کبھی کبھی غوث اعظم. تو ایک نے کہا حضور میں عشق مانگتا ہوں، اس کو عشق دے دیا، ہمیشہ عشق کی آگ میں جلتا رہا. ایک بولا حضور میرے کو عالم بنا دیے، عالم بنا دیے. ایک بولا مجھے فقیہ بنا دیے، فقیہ بنا دیے. ایک بولا مجھے جو ہے دولت عطا فرما دی. پوروں کی خواہش وقت واحد میں پوری کر دیے، اور ہر شخص جو خواہش کر رہا تھا اس کی پوری ہوگی. ایسی عطا عام ہے غوث اعظم کی. اس واسطے جو چاہیے ملے گا در غوث پاک سے، جو چاہیے ملے گا در غوث پاک سے. ہاتھوں میں ان کے دونوں جہاں کا نظام ہے. اس لیے عقیدت اور محبت کی ضرورت ہے. جیسا وہ شخص عقیدت رکھا، ارے غوث اعظم دیے چھری، غوث اعظم دیے رسی دے دو میرے کو، بولا دولت دے دیا. کیا بتایا اس نے کہ غوث اعظم کے ارشاد پر ہماری جان بھی قربان ہے. تو اب اگر ہم کیا 11ویں یا جان مانگ رہے ہیں، 11ویں کرو بول رہے ہیں، کیا نہیں کریں گے؟ نہیں کہہ رہی ہے بولو. پھر فیضان اگر ہونا ہے، گھر رحمتوں سے بھرنا ہے تو 11ویں شریف کرنا، غوث اعظم کے جھنڈے اٹھانا، ہر گلی میں اٹھنا جھنڈا. پورے جہاں جھنڈے ہیں نا اٹھانا، نہیں اٹھا رہے تو جانا، نہیں تو میرے پاس لاؤ. آپ میں بولتا ہوں کہیں کو نہیں اٹھا رہے میاں، ہاں ایک 25 کلو کی تو بنا دو، تھوڑا کلر کرو، پورے مل کے گلی والے کرنا، گھروں میں بھی کرنا. بکرے کاٹتے تو بکرے کاٹنا، گائے کاٹتے تو گائے کاٹنا، اور نہیں ہے تو پانی پہ فاتحہ دینا. مگر 11ویں شریف کرنا. کریں گے نا بھائی؟ 11ویں کرنا. اور یہ بتانا کہ بحرون سرکار جو فرمائے خادری مشربم مستے میں بغدادم. حضور بحرون فرماتے ہیں، علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سرکار فرماتے ہیں، آقائے نعمت میرے سرکار فرماتے ہیں کہ میں خادری ہوں، میرا مشرب خادری ہے، اور میں بغداد کی شراب سے مست ہوں. ایسی محبت پیدا کرے تھے ہمارے بزرگان دین. اب تو آگے کوئی بولا 11ویں کرنا کوئی ضروری نہیں ہے میاں، نماز پڑھنا ضروری ہے. تو بحرون سرکار بتا دیے اس کی نماز بیکار ہو گئی. 11ویں کرنے والے کی نماز قبول ہوتی ہے. یہ 11ویں کیا بولتے سمجھنا انہیں نماز نہیں پڑھ سکتا. شیطان پڑھنے لگا دیتا، پڑھ بولتا. شیطان کا دھوکہ ہے یہ. شیطان نماز کو لگا دیتا، 11ویں کرنے نہیں دیتا. اور سچا جو مرید ہوتا ہے وہ 11ویں بھی کرتا، نماز بھی پڑھتا. یہ آپ یاد رکھ لیجئے. تو حضور بحرون سرکار فرما رہے ہیں
मशरबम खादरी मशरबम मस्ते मैं बगदाद शुक्र अल्लाह कि इश्क जिला इश्क शहद जिला दारब कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मौला तेरा कि मेरे दिल में मोहब्बत गौसे आदम है। सुभान अल्लाह, नाराए गौस, या गौस, नाराए गौस, नाराए गौस, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये गौसे आदम दस्तगीर की मोहब्बत है। इसी मोहब्बत के इजहार के लिए ये जलसे मुनक़िद किए जाते हैं, ये जलसे रखे जाते हैं। और आप हज़रात शरीकियों में आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब मेरी बात इतनी है भाई कि जो गौसे आदम का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। दुश्मन कैसा? आप बोलिए कौन हो सकता है भाई गौसे आदम का दुश्मन? तो यही 11वीं का इकू कर रहे हैं, झंडे का इकू उठा रहे हैं या गौस का इकू बोल रहे हैं, तो समझना नहीं गौसे आदम का दुश्मन है। उसका बायकाट करना, उसकी शादी में नहीं जाना, उससे रिश्तेदारी नहीं रखना, बाप भी है तो छोड़ देना, अम्मा भी है तो छोड़ देना। नमाज रोज़ा काम नहीं आती तो अम्मा बाबा क्या काम आएंगे? नमाजी भी है तो छोड़ देना, उनके मदरसों को चंदे नहीं देना, उनके मदरसों में बच्चों को नहीं पढ़ाना। और अगर कोई बहुत बड़े मुर्शद भी है तो उनसे नहीं मिलना, गौसे आदम के चाहने वाले से मिलना। किसी को नहीं देखना, गौसे आदम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला को देखना। गौसे आदम अच्छे बैठे बैठे मदद फरमा सकते हैं। एक मरतबा गौसे आदम वजू फरमा रहे थे, वजू कर रहे थे, एकदम जलाल आया, गौसे आदम को खड़ा में उठाए हवा में फेंक दिए, खड़ा वहां उड़ के गायब हो गया। फिर दूसरे खड़ावे को उठाए हवा में फेंके, चले गया। गौसे आदम नामा पढ़ लिए। उसके 22 दिन के बाद एक काफिला आया। काफिला आया, कैसा काफिला? कश्तियाँ लेके आया। बोले क्या है? बोले कि हुजूर गौसे आदम को नज़र पेश करने के लिए आए हैं। देखिए जब काम होता है तो नज़र पेश करना। गौसे आदम की देखे लोग उल्टा के तो क्या है, किसी में पैसा है, किसी में कपड़े, बहर का हर चीज़ है, मगर एक कश्ती में सरकार के खड़ावे हैं। ये लोग परेशान हो गए, खड़ावे कैसा आ गए, ये कहाँ मिले तुम्हारे को? बोले थे आज से 22 दिन पहले हम लोग वादी में से गुजर रहे थे, हम तिजारत करके आ रहे थे, हमारे कने माल बहुत था तो डाकुआ खज़ाकों ने हमला कर दिया, कईयों को मारा, हमको भी मारे, जख्मी कर दिए, माल छीन लेके चले गए। वो लोग माल के बटोर रहे थे बैठ के, हम कह आकर हारे बाले, हम क्या करें? पुकारे अलमदद या गौसे आदम, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद कीजिए, हम क्या कर सकते हैं, हम तो जो है ना अमीर जाके फ़कीर हो गए। गौसे आदम को पुकारे, थोड़ी देर में एक आवाज़ आई धड़म बोल के, फिर दूसरी आवाज़ आई, बाद में डाकू आ गए हमारे पास, आके पूरा माल वापस कर दिया। बोले कहीं को माल वापस कर, तुम लोग तो इतना मार तोड़ के मार लिए, माल की वजह से तुम हमारे लोगों को जख्मी कर दिए, मार दिए, फिर ये माल कहीं को वापस करना? तो बोले देखो आके क्या हुआ। जाके देखे तो वहां पर लाश है डाकू की और खड़ा हुआ पड़ा हुआ है। दूसरे डाकू के पास लाश है उसकी और वहां गौसे पाक खड़ा हुए है। तो हम समझ गए जो हम गौसे आदम को पुकारे, गौसे आदम बगदाद में रहकर हमारी मदद फरमा दिए, खड़ा हुए भेज दिए। गौसे आदम कभी अपने नाम से काम करते हैं, कभी खड़ावे से काम ले लेते हैं। ये गौसे आदम, इसलिए हम गौसे आदम की बारगाह में नजराना पेश करके आ रहे हैं। 22 दिन पहले की, उतनी दूर थे, उतनी दूर से गौसे आदम ने अपने चाहने वालों की मदद की है। तो अब मेरा यकीन और मजबूत हो गया। मैं कह रहा हूं यहां जितने भी बैठे वाले गौसे आदम के चाहने वाले हैं, आज भी गौसे आदम बगदाद में रहकर हमारे घर की भी मदद करते हैं, हमारी हर जात की भी मदद करते हैं। इसलिए हम 11वीं शरीफ धूम से मनाते हैं और जलसे करते हैं या गौस के नारे लगाते हैं। आप लोगों तो अल्हम्दुलिल्लाह कादरी है, आप लोग तो जलसा कर रहे हैं, आप तमाम लोग काबिल मुबारकबाद है। लेकिन पकौड़ों की बात में नहीं आना भाई, आएंगे उनका बाइकाट करना, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ना, उनसे रिश्तेदारी नहीं करना, माँ बाप भी है तो छोड़ देना, गौस का दामन थाम लेना। गौसे आदम का दामन काम आएगा, दामन गौसे आदम हरे मिला है जिसको भी दर गौस से ही मिला है जिसको भी इसी दर से मिला है। तमाम खल्क पे फैजान गौसे आदम है, तमाम खल्क पे। और मुरीद उनका कैसा है? गौसे आदम फरमा रहे हैं अगर मेरा मुरीद अच्छा नहीं तो मैं तो अच्छा हूँ। अल्लाह से बोल रहे हैं गौसे पाक, अगर मुरीद अच्छा नहीं है तो मैं तो अच्छा हूं ना, मेरे को देख के छोड़ दो। इसलिए बहरुल सरकार ने कहा तुम अच्छे हो, अल्लाह के प्यार हो। और बहरुल सरकार इसी को नज़म फरमाया, हाँ मुरीद अच्छा नहीं तो क्या मैं तो अच्छा हूं। हाँ, ये
غوث اعظم کا فرمان ہے یہ، اور کہا میرا مرید بغیر توبہ کے مرتا نہیں، مرید میرا، یہ بحر و بر میں اعلان غوث اعظم ہے، جو میرا مرید ہے، میرا نام لیوا ہے، 11ویں کرنے والا ہے، جھنڈے اٹھانے والا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، سبحان توبہ کر کے مرے گا۔ اس لیے غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک دن مالک سے پوچھا، مالک کون؟ بول سکتے کوئی بھی مالک کون ہے؟ بول سکتے؟ یہی ہے بابا، علم حاصل کرنا، پڑھنا، غوث اعظم کی سیرت پڑھنا، معلومات نہیں ہونے سے ادھر ادھر انہیں کچھ بول دیا سن لیا، انہیں کچھ بول دیا سن لیے، انہیں بولا ہمارے پاس غوث اعظم آتے، سن لیا، لیتے سڑے تیرے پاس غوث اعظم آتے، بحرون سرکار کے پاس آتے، ہاں تو سڑا بول دیا تو سن لینا۔ یہ ملائیں نکل گئے۔ غوث اعظم کی وہ شخصیت ہے، غوث اعظم کیسے ہے، غوث اعظم کیا فرما رہے ہیں مرید کے تعلق سے، کہ غوث اعظم نے ایک دن مالک سے پوچھا، مالک کون ہے معلوم؟ مالک کون ہے؟ مالک ہے دوزخ کے داروغے کا نام، ہاں دوزخ کا داروغہ مالک، تو رسول پاک مالک نہیں ہوتے، اس لیے اعلیٰ تو بولے میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ اب انہوں بول رہے ہیں کسی کو بھی مالک نہیں بولنا، پھر دوزخ کے داروغے کو مالک کہیں کو بول رہے ہیں؟ تم دوزخ میں جانے کے لیے بول رہے ہیں، تم دوزخ کے داروغہ کو مالک کہتے ہیں، رضوان، اور جو ہے جنت کے داروغہ کو رضوان، یاد رکھیں گے نا بچے؟ ہاں بولو، اب جنت کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ رضوان۔ جنت کے داروغہ کا نام نہیں، محلے کے رضوان نہیں، بولیں گے ہمارے رضوان کب سے جنت کے داروغہ بن گئے، بول گئے، ہاں یہ رضوان صاحب نہیں، جنت کا جو داروغہ ہے وہ ہے اس کا، ان کا نام ہے رضوان، اور دوزخ کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ مالک۔ اللہ ہم کو دوزخ سے بچائے، مالک کی صورت ہی نہ دیکھے، ہم دیکھے تو رضوان کی صورت دیکھے، سمجھے؟ اس لیے حضور پیران پیر فرماتے ہیں میں نے مالک سے پوچھا کیا میرا مرید بھی ہے تمہارے پاس؟ انہیں بولا گھبرا کہ ہاں غوث پاک آپ کا کہیں مرید یا رہیں گا، مرید آئیں گا بھی تو دوزخ گھبرا جائیں گی، آپ کا کوئی بھی مرید نہیں ہے۔ تو بولو جب یہ ہم کو خوشخبری ملی ہے تو ہم 11ویں تو کریں گے نا، جیسا ان کو گھڑے میں ملے، کھڑا میں ملے تو وہ 11ویں کرے، ہم کو تو غوث اعظم کی بشارت ملی ہوئی ہے تو ہم بھی تو 11ویں دھوم سے کریں گے نا، اپنی حیثیت سے کریں گے نا، جھنڈا لگائیں گے نا، بلند کریں گے نا، ہر جگہ ان کے جھنڈے بلند کرو، 11ویں کرو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کو جھڑکی مت دو، اچھا پڑھو لکھو، قابل بنو، پکوڑوں کی صحبت میں مت بیٹھو، جو 11ویں نہیں کرتے، درگاہ کو نہیں جاتے، ان کے کوئی کتنے بھی بڑے رہن دو، اور نماز کی پابندی کرو، جھوٹ مت بولو، یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤ، میلاد کا جلوس نکالو، غوث اعظم کی جھنڈے کا جلوس نکالو، ٹوپی پہن کے رہو، وضو کر کے رہو، اور پاک و صاف رہو، غوث اعظم کا نام لو، غوث اعظم خبر میں بھی کام آئیں گے، غوث اعظم حشر میں بھی کام آئیں گے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے، یہی بتانے کے لیے شیخ رحیم قادری صاحب نے یہ جلسہ منعقد کیا ہے، میں ان کو قابل مبارکباد سمجھتا ہوں اور ان کی ستائش کرتا ہوں، اور تمام حضرات کی بھی آپ تمام کو مبارکباد، اتنی دیر تک آپ تشریف فرما رہے، آپ بیٹھے، اللہ یہ جلسے کو مبارک ہی ہے، یہ مبارک ہی ہوگا آپ کو، اور رحمتیں برسے گی اس جلسے کے ذریعے۔ ہمارا کل کا جلسہ شمس آباد میں ہے، پرسوں کا جلسہ ہمارے ایڈوکیٹ صاحب کے پاس ہے، ہمارے معتمد استقبالیہ جناب محمد علی قیصر قاضی ایڈوکیٹ، ان کا مکان چراغ علی نگر میں، یہ کون سی ہوٹل ہے؟ سٹی گرانڈ ہوٹل جو ہے نا، پہلے جلوہ ہوٹل تھی نا، اب جلوہ آیا کہ حلوہ ہو گئی، اس کا نام رکھے سٹی گرانڈ، تو وہی گلی میں آپ کا دولت قضا ہے۔ دولت قضا اس لیے بول رہا ہوں کہ غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ تو آپ حضرات ہفتے کے روز بہادر پورہ آپ کے مکان پر کے پاس تشریف لائیے، وہاں دیگر باتیں سننے میں ملیں گی، تشریف لائیں گے آپ؟ ہاں، اور سنیے، اور ایک دعوت دے رہا ہوں، قبول کریں گے تو دیتا ہوں، دعوت نامے میں بھی لا لیا ہمارے کنوینر صاحب سالم چشتی صاحب، چھپا کے آپ کے لیے اتنی محنت کرے بیچارے، چھپا کے کر کے دعوت نامے دے رہے ہیں شان سے کنوینر صاحب، تاکہ آپ بھی شان سے آئیں، کیونکہ غوث اعظم کی کیئر بھی ہے۔ تو اتوار کے دن، کل جمعہ ہے، پرسوں ہفتہ ہے، ہفتے کو تو یہاں آنا ہے بہادر پورہ، اور اتوار کے دن صبح 10 بجے آپ تمام حضرات کو
پہلے مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل گنج میں آنا ہے، وہاں 11ویں شریف ہوگی اور وہاں جلسہ ہوگا صبح 10 بجے سے۔ آپ حضرات کو دعوت دی جا رہی ہے، دعوت قبول ہے نہیں ہے؟ پھر پورے مل کے بولو نا، قبول ہے۔ آپ آئیے، 11ویں بھی کھائیے اور 10 بجے صبح تشریف لائیے۔ کہاں آئیں گے؟ ہاں کہ بہادر پور میں آئیں گے صبح، وہ تو بعد نماز عشاء ہفتے کو آنا ہے۔ ہاں اتوار کے دن صبح 10 بجے صبح مارننگ اورس میں 10 o'clock آپ کو جامع مسجد افضل گنج میں آنا ہے۔ کل ہند مرکزی مجلس کا مرکزی جلسہ ہوگا۔ آپ اس سے پہلے آئے نا جلسوں میں، ہمارے شیخ رحیم صاحب کیسا دھوم سے لے کے آئے، دھوم دھڑاکے سے آگئے دولہے بن کے۔ میں دولہا اس لیے بول رہا ہوں کہ میلاد کا وہ جو ہے سرکار کا محفل تھی، جو شریک ہے وہی دولہا ہے۔ آپ بھی دولہے غوث کی محفل میں بیٹھے ہیں، اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اتوار کے دن بھی آپ تشریف لائیے اور کل ہند مرکزی مجلس کا ساتھ دیجیے۔ اور آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ جلسے میں شریک ہوئے۔ شیخ رحیم صاحب کا، شیخ کریم صاحب کا جو امریکہ میں ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی مدارس فرمائے۔ شیخ ندیم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بچہ وہاں سے بیٹھ کے بھائیوں کو ہدایتیں دیتے رہتا، بھائی ایسا کرو، بھائی ایسا کرو۔ یہ بڑے بھائی بھی بڑے ہیں، اس کی بات سنتے، ایسی ہونا بھائی کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کی ہر بات سننا، اس کو بولتے بڑا بھائی۔ بڑا وہ ہوتا ہے جو اپنے چھوٹوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دے۔ آپ دیکھو انہوں بڑے ہیں، وہ بچہ چھوٹا ہے، انہیں بولا بھائی نہیں جلسہ رکھنا ہے، ارے برابر رکھیں گے میاں، برابر، اس کا معاملہ ہے، جان قربان ہے۔ یہ شیخ رحیم صاحب کا جذبہ ہے، پورے بھائیوں کا بھی وہ جذبہ ہے، اور کیوں نہ ہو شیخ کریم صاحب کا جذبہ ہے جو اپنے بیٹوں میں منتقل کیا۔ اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ان کو صحیح سلامتی حیدرآباد میں واپس لائے، اور یہ بچوں کے سر پر ان کو سلامت رکھے، اور ان کی والدہ کے خبر میں نور و سکینہ نازل فرمائے، اور ان کی والدہ شیخ رحیم صاحب کی والدہ کو جو ہے اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کو بھی اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ شکریہ، کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد، ذات پاک تو ممجد، جلوہ گاہ نور سرمد، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تم حبیب کبریا ہو، تم تجلی خدا ہو، تم پہ جان میری فدا ہو، کیا کہوں میں تم کو کیا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تم ظہور اولی ہو، تم ہی ختم مرسلی ہو، تم شہ دنیا و دی ہو، ذل رب عالمی ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الغیاث سے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت سناخا ہے جدائی میں پریشاں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔
صلوات دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیگ دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بِإِذْنِ اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ پڑھنا بسم اللہ نہیں بِإِذْنِ اللہ پھر پڑھئے یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بِإِذْنِ اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بِإِذْنِ اللہ آپ کا ہو کر حال تباہ آؤ مدد کو شاہنشاہ چلاتا ہوں شام و پگا یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بِإِذْنِ اللہ ایک طرف شیطان مرید ایک طرف یہ نفس پلید مجھ کو نہیں ہے کچھ امید تیرے سوا اے عالی جا یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بِإِذْنِ اللہ کب تک ہو یہ آہ بکا میرے مرض کی کر دے دوا ایک نظر میرے مولا حال میرا ہے سخت تباہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بِإِذْنِ اللہ ہو نہ مدد میں کچھ تاخیر دشمن ہے برنا ہو پیر کیجے مدد یا دستگیر غوث آدم شاہنشاہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بِإِذْنِ اللہ میں ہوں برا پر تیرا ہوں رسوا پر تیرا ہوں کیا کیا پر تیرا ہوں دے مجھ کو پناہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بِإِذْنِ اللہ مجھ میں نہیں کچھ بھی تقویٰ سب سے برا ہوں سب سے برا تو اچھا ہے تو اچھا عبد القادر شاہنشاہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بِإِذْنِ اللہ میرے دل میں ہمت ہو دور یہ ساری کلفت ہو عزت ہو اور حرمت ہو پاؤں مرادیں خاطر خواہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بِإِذْنِ اللہ آپ کی چشم عنایت ہو حال پہ سب کے رحمت ہو آپ تو شان عظمت ہیں بادشاہ با تخت و کلا یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بِإِذْنِ اللہ مانا ہے یہ سب سے حقیر حسرت عاجز پر تقصیر تیرے در کا پر ہے فقیر یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بِإِذْنِ اللہ خواجہ خواجگاہ سلام علیک شاہ ہندوستان سلام علیک خواجہ خواجگاہ سلام علیک شاہ ہندوستان سلام علیک آپ عطائے رسول حبیب خدا فقر کون و مکان سلام علیک خواجہ خواجگاہ سلام علیک شاہ ہندوستان سلام علیک ہم غریبوں پہ ہو نگاہ کرم معین بے کساں سلام علیک خواجہ خواجگاہ سلام علیک شاہ ہندوستان سلام علیک ربنا تقبل منا الفاتحہ الى حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم وارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم واغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم واحفظنا فإنك خير الحافظين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين لي خمسة في بها الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابنهم الفاطمة ارحموا يا ساداتي في قلتي في ذلتي يا حسين يا حسن يا فاطمة يا ابو تراب اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربي زدني علما والحقني بالصالحين یا اللہ یا پاک پروردگار عالم تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں آپ کی آل اور اصحاب کے صدقے میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین قطب ربانی غوث اعظم تصغیر محبوب اصفہانی رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں حضور خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار صدقے میں حضور میر محمود اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں حضور بہن علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہمارے اس جلسے کو ہماری اس مجلس کو قبول فرما دے جتنے حاضرین ہیں ان کے دلی مقاصد پورا فرما دے یا اللہ جو آرزو لے کر ٹھہرے ہوئے ہیں میرے مولا ان کی آرزوں کو پوری فرما دے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے ہماری عمر میں درازی عطا فرما برکت عطا فرما ہمیں صحت و تنسی عطا فرما ہمارے جسم میں برکت و اضافہ عطا فرما یا اللہ ہم کو آنے والی بلایات آفات حادثوں مضی امراض سے محفوظ فرما دے آسمانی زمینی سلطانی بلاؤں سے محفوظ فرما ہم کو صحت و تنسی عطا فرما قوت و طاقت عطا فرما یا اللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ منافقین کے شر سے محفوظ رکھ یہود و نصارہ کافر و مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما ہم جب مر رہے ہوں تو لب پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو سامنے ہمارے آقا اور غوث اعظم دستگیر ہوں ان کے جلوے دیکھتے دیکھتے ہمارا دم نکل جائے یا اللہ ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا قبر کے عذاب سے بچا میزان و پسرات سے آسانی گزار دے حوض کوثر کے پیالے عطا فرما قیامت کی ہولناکیوں پریشانی میں تیرا سایہ رحمت عطا فرما یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں غوث اعظم کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس جہاں جہاں مسلمان پریشان ان کی پریشانی دور فرما دے مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اسلام کا بول بالا کر دے اہل سنت کا بول بالا کر دے یا اللہ قرآن پاک کے دشمن صحابہ اہل بیت اولیاء اللہ رسول پاک کے دشمن گستاخ اللہ غوث پاک کے دشمنوں گستاخوں سے تو انتقام لے میرے ان کے منصوبوں کو ناکام فرما دے اسلام کے خلاف رسول پاک کے خلاف ہمارے دین کے خلاف مسلمانوں کے خلاف جتنے منصوبے بنا جائے پلٹ دے ان کے پر میرے مولا اور ہم کو کامیابی عطا فرما یا اللہ دشمنوں کے منصوبوں کو ناکام بنا دے یا اللہ ہم کو برکتیں عطا فرما ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ ہم میں جو بیمار ان کو صحت و تنسی عطا فرما جو قرضوں میں مبتلا ہیں ان کے قرض ادا فرما جو بے روزگار ان کو اچھے روزگار سے لگا جو یہاں روزگار چاہ رہے ہیں ان کو یہاں روزگار عطا فرما جو باہر روزگار چاہ رہے ہیں ان کو باہر روزگار عطا فرما یا اللہ ہر ایک کی مالی پریشانی دور کر مالی خوشحالی عطا فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل یا اللہ جو بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما کامیاب ہونے کے بعد اچھی نوکری عطا فرما جن لڑکیوں کی شادی ہونی جلد سے جلد شادی کا انتظام فرما ماں باپ کے بوجھ کو ہلکا فرما دے یا اللہ ہر مشکل کو دور فرما دے جو جس مشکل میں ان کو مشکلوں کا آسان بنا جو جس پریشانی میں ان کی پریشانی دور فرما ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما یا اللہ ہمارے شیخ کریم صاحب کے ان کے بچوں کے گھروں میں رحمت و برکت عطا شیخ ندیم کے گھر میں رحمت و برکت عطا فرما یا اللہ انہوں نے جلسہ بڑی عقیدت سے کیا یہ عقیدت کو قائم رکھ اور ان کو رحمتوں و برکتوں سے مالا مال فرما جو شریک ہے ان کے گھروں میں بھی رحمتیں برکت عطا فرما ان کو بھی سلامت رکھ میرے مولا یا اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے یا اللہ ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما فاتحہ دینے والا درگاہ جانے والا بنا بدعقیدہ گستاخوں کی صحبت سے ہماری حفاظت فرما بدعقیدہ گستاخوں کو جواب دینے کا حوصلہ عطا فرما بدعقیدہ گستاخوں کے مقابلے میں ہم کو غلبہ عطا کامیابی عطا فرما
کل ہند مرکزی مجلس السماعت کو ترقی عطا فرما، کل ہند کا جو مرکزی جلسہ اتوار کے دن ہے 6 نومبر کو، اس کو کامیابی عطا فرما، ہم سب پہ رحم فرما، کرم فرما، ہم جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، ہم کو جو ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ یہ ہاتھ آدھی رات کے بعد ہاتھ اٹھائے ہوئے ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، سب ٹھہرے ہوئے، میرے مولا ہمارے دلوں میں جو خواہش ہے اس کو پوری فرما دے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرماتے، حبیب و غوث پاک کا صدقہ۔ ہم آئندہ سال شیخ رحیم صاحب کو اور جذبہ دے، آئندہ سال اس سے بھی دھوم سے زیادہ جلسہ کرنا نصیب فرما، اور ہم کو شریک ہونا نصیب فرما، ہم سب پہ رحم فرما، کرم فرما، ہم سب کو اپنی پناہ حفاظت میں لے لے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ، خدا حافظ۔